تنخواہ کو مہینے کی آخری تاریخ تک بچانے کا نسخہ۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرضہ لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود اس کے کہ اس کی بیوی اس کی مالی حالات کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنے مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل و شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کر دیے اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، میری تو حالات ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنی ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کی اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سوچئے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے یہ ویڈیو آگے شیئر کی اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کا مثال اجر ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تب بھی آپ تھوڑا بہت جتنا ہو جائے کچھ رقم صدقے کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہیں؟ خاص طور پر 17، 18 اور 19 کو توجہ سے سنیے گا۔ سن لیں، صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصائی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ کے غضب کو
ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کی ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ نمبر 6، صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امن ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سعادت کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کی قبول ہونے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ بلاؤں اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو دور رکھتا ہے۔ نمبر 20، صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ میں آخری بات کروں گی کہ بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔